کیا زیارت عاشورہ کو قسطوں میں پڑھا جا سکتا ہے؟ قسطوں میں، قسط وار، یعنی مثلا یہ کہ ہمیں ایک ساتھ زیارت عاشورہ پڑھنے میں بہت ٹائم لگ رہا ہے، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے، تو کچھ حصہ ہم اس کا ابھی پڑھ لیں، پھر وقفہ دے دیں 1 آدھ گھنٹے کا، پھر پڑھ لیں، اور پھر اس کے بعد اس طرح سے. تو اس کا جواب ہے کہ جی ہاں، زیارت عاشورہ کو قسطوں کے اندر کوئی یہ حکم نہیں کہ ایک ہی نشست میں اس کو پڑھا جائے. جیسے کہ بعض اوقات ہماری پوسٹ آتی ہیں کہ جناب 100 مرتبہ آیت الکرسی پڑھی جائے، تو لوگ عام طور پر سوال پوچھتے ہیں کہ کیا 100 کو ایک ہی نشست میں پڑھیں؟ نہیں، ایک نشست میں پڑھنا ضروری نہیں، متعدد نشستوں میں پڑھ سکتے ہیں. البتہ یہ بھی نہ ہو کہ ایک لائن آج پڑھ رہے ہیں، ایک لائن پرسوں پڑھ رہے ہیں، پھر ترسوں پڑھ رہے ہیں، یہ تو ایک عجیب مذاق ہو جائے گا. بہرحال یہ کہ اس کے معنی ہے کہ تھوڑا ایک مناسب وقفے اگر دیے جائیں، بیچ میں کوئی کام پڑ جائے تو آپ وہاں پر روک دیں، پھر کنٹینیو کر لیں اس کام کو کرنے کے بعد زیارت عاشورہ کو پھر پڑھنا شروع کر دیں. قسطوں میں بھی پڑھ سکتے ہیں. سب، جی ان کی سب کے لیے، سب کے لیے ایک نشست میں پڑھنا ضروری نہیں. اچھا، پھر ایک اور چیز آتی ہے کہ زیارت عاشورہ کے عمل کے لیے 40 کا عدد کیا مکمل کرنا ضروری ہے؟ یہ بھی عام طور پر لوگ اس میں پوچھتے ہیں. تو اس میں یہ بات یاد رکھ لیں کہ بہرحال 40 کا عدد الگ سے کوئی روایت میں تو نہیں آیا ہے کہ زیارت عاشورہ کو 40 کا عدد اس کا جو ہے مکمل کیا جائے. لیکن ابھی تفصیل بتاتے ہیں. تو بہرحال 40 کا عدد الگ سے روایتوں میں نہیں. اچھا، کیا یہ کر سکتے ہیں کہ لیکن مجرب تو ہے، تجربہ شدہ ہے کہ بہت زیادہ فائدے ہوتے ہیں 40 زیارت عاشورہ کے، تو کیا یہ 40 زیارت عاشورہ کو 40 دنوں کے بجائے ہم یہ کر سکتے ہیں کم دنوں میں 40 کا عدد پورا کر لیں؟ روزانہ 10 زیارت عاشورہ پڑھیں، 4 دن میں ختم کر لیں، یا 4 زیارت عاشورہ روز پڑھیں، 10 دن میں مکمل کر لیں، تو 40 کا عدد تو ہو گیا. یا یہ کہ یہی ضروری ہے کہ ہر روز الگ الگ کرتے ہوئے 40 دن مکمل کریں؟ تو بہرحال یہ کہ کوئی شرعی طور پر تو نہیں ہے، تو یہ پہلے بھی مکمل کر سکتے ہیں اور کم دنوں میں بھی عدد مکمل ہو سکتا ہے. لیکن اگر کوئی خاص ایسا عمل ہے جس میں 40 دنوں ہی کی شرط لگائی گئی ہو تو پھر ظاہر ہے کہ اس کے مطابق ہی عمل کیا جائے. لیکن اصلاً شریعت میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ 40 دنوں پر ہی وہ محیط ہو، آپ کم تر دنوں میں بھی اس عدد کو مکمل کر سکتے ہیں. جی نہیں، وہ صرف مردے کی شمار ہوگی، اپنی قضا نماز کی نیت نہیں ہو سکتی. جی جی، نہیں، وہ بھی ایک ہی پڑھی جائے. مثلا یہ نہیں کر سکتے کہ یہ قضا نماز جو ہم پڑھ رہے ہیں ابا کی بھی پڑھ رہے ہیں، اماں مرحومہ کی بھی پڑھ رہے ہیں، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. ایک کے لیے ہی پڑھی جائے گی جو قضا واجبات ہیں. ہم مستحبات میں ہو سکتا ہے کہ یہ جو 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں یہ ہم اپنے مرحوم والدین بلکہ جتنے اب تک گزر چکے ہیں آبا و اجداد ان کے لیے پڑھ رہے ہیں، اس میں ہو سکتا ہے. لیکن یہ جو واجب قضا نمازیں ہیں یا واجب قضا روزے ہیں ان میں نہیں ہو سکتا، یہ ایک کے بدلے ایک ہی ہوں گے. خیر، ابھی آگے چلتے ہیں. کیا 40 دن زیارت عاشورہ کے عمل کے لیے کوئی نص موجود ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ نص تو موجود نہیں. نص کہتے ہیں واضح حدیث یا قرآنی آیت کو. لیکن بہرحال یہ کہ عرفاء کی بڑی تاکیدات ہیں اور بڑے تجربات ہیں 40 کے عدد میں، بہت تاکیدات ہیں. مثلا محدث نوری میرزا نوری کے نام سے جو مشہور ہے، یہ تو فرماتے تھے کہ بہت تجربے شدہ بات ہے یہ کہ مداومت اگر کوئی کرے، جیسے 40 کے عدد پہ بھی مداومت کر لے. مداومت کے ویسے معنی مسلسل پڑھنا مسلسل پڑھنا. تو وہ فرماتے ہیں کہ حاجات کی قبولیت کے لیے، مقاصد کے حصول کے لیے اور دشمنوں سے حفاظت کے لیے اس کی کوئی نظیر موجود نہیں ہے. اس قدر مجرب ہے زیارت عاشورہ کا عمل کہ اگر کوئی شخص اسے مسلسل پڑھے سب حاجتیں پوری ہوتی جائیں گی، تمام مقاصد میں کامیابی ہوگی اور دشمنوں سے علی الخصوص حفاظت رہے گی. محدث نوری فرماتے تھے. اسی طریقے سے آیت اللہ عبداللہ ماموقانی اپنی اس میں میرۃ الکمال میں فرماتے ہیں 40 دن کو نماز زیارت عاشورہ پڑھنے کی انہوں نے بہت تاکید کی. کہہ رہے ہیں حاجات کی قبولیت کے لیے بہت ہی زیادہ مجرب ہے 40 کا عدد. ہم کہہ رہے تھے نا کہ اس میں کوئی نص تو موجود نہیں ہے، لیکن عرفاء کی بڑی تاکیدات ہیں کہ زیارت عاشورہ 40 دنوں تک پڑھی جائے. اسی طریقے سے یہ ان کی میرۃ الکمال ہے جس کے اندر انہوں نے بات لکھی کہ 40 کا عدد بڑی خصوصیت کا حامل ہے زیارت عاشورہ کے سلسلے میں. اسی طریقے سے آغا نستاکی نائینی
ان کی کتاب ہے گوہر شب چراغ، اس میں بھی انہوں نے 40 کا عدد مکمل کرنے کو زیارت عاشورہ کی بڑی تاکید کی ہے. تو بہرحال اس لحاظ سے 40 کے عدد کو جو ہے وہ مکمل کیا جائے. یہ آیت اللہ نائنی وہ فقی نہیں ہے جو کہ آیت اللہ خوئی کے اساتذہ وغیرہ کے اندر سے گزرے ہیں. آیت اللہ نائنی وہ والے آیت اللہ نائنی نہیں بلکہ نستاکی نائنی یہ دوسرے، یعنی یہ عملیات کے مشہور ہیں عالم. اچھا اس قدر یہ اس سلسلے میں یہ ہے بات کہ اس کی اس قدر حیرت انگیز فضائل ہیں زیارت عاشورہ کے کہ آیت اللہ مرزا ابو الفضل ثقفی تہرانی فرماتے تھے کہ زیارت عاشورہ حاجت روائی دنیاوی و اخروی کی برکات کے حوالے سے اس قدر حیرت انگیز خواص پر مشتمل ہے کہ جن کو شمار ہی نہیں کیا جا سکتا. واقعی کو اس کا تجربہ کر کے دیکھے تو زیارت عاشورہ کی اس لحاظ سے بڑی اس لحاظ سے تاکید آئی ہے. اور بہت سی روایات میں تو امام نے یہ تک فرمایا ہے کہ 2 رکعت نماز کے بعد پڑھے تو اس کا اس قدر ثواب ہے کہ 10 لاکھ گناہ اس کے معاف کیے جاتے ہیں اور بہشت میں 10 لاکھ درجات اس کے بلند کیے جاتے ہیں. اور اس شخص کی مانند امام حسین کی رکاب میں شہادت کے عظیم مقام پہ فائز ہوا ہو اور ان کے درجات میں شریک ہوگا اور ان کے تمام افراد کے ثواب میں شریک ہوگا جنہوں نے وقت شہادت امام حسین کی زیارت کی. تو یہ زیارت عاشورہ کی بہت زیادہ اس لحاظ سے فضیلت ہے. اور آیت اللہ جواد شیخ جواد تبریزی فرماتے ہیں کہ زیارت عاشورہ کی فضیلت کے لیے بات بہت کافی ہے کہ ہمارے اتنے بڑے بڑے علماء ابن قولوہ اور شیخ طوسی اور ابن مشہدی ابن طاؤس علامہ ہلی شہید اول یہ صدیوں سے زیارت عاشورہ کو نقل کرتے آ رہے ہیں. جی اس کو بھی بہتر ہے کہ اس کو بھی پڑھا جائے. اصل میں اردو میں صرف اردو پڑھنے کا ثواب ملے گا. عام طور پر یہ کہ جو روایات کے اندر آئی ہیں وہ چیزیں معصورہ ہیں اور ان کو عربی میں پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے. علقمہ کو اگر اردو میں پڑھیں گے تو اردو پڑھنے کا ثواب ملے گا، دعائے علقمہ کا نہیں ملے گا. لیکن پڑھائی جا سکتی ہے بہرحال کیونکہ واجب بات والی تو کوئی چیز نہیں ہے. نہیں تو عربی میں پڑھیں اس کے بعد اردو میں پڑھ لیں. اچھا سید احمد رشتی ایک دفعہ سفر حج پر ایک مرتبہ فرماتے ہیں کہ امام زمانہ علیہ السلام سے زیارت اللہم صلی علی محمد وعلی محمد مشرف ہو تو امام زمانہ نے فرمایا کہ تم نافلہ کیوں نہیں پڑھتے ہو، یعنی نماز شب نافلہ 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 3 دفعہ کا. پھر کہا تم زیارت عاشورہ نے کیوں نہیں پڑھتے، یعنی کہا عاشورہ 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 یعنی زیارت عاشورہ کیوں نہیں پڑھتے، اور تم جامعہ 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 یعنی زیارت جامعہ کیوں نہیں پڑھتے. تو امام زمانہ علیہ السلام نے خاص طور پر الگ سے زیارت عاشورہ کو بھی اور زیارت جامعہ اور اس کے ساتھ نماز شب پڑھنے کی بھی بڑی تاکید کی. تو زیارت عاشورہ لوگ اس لحاظ سے ضرور پڑھی جائے. اور آیت اللہ شبیری زنجانی فرماتے ہیں کہ زیارت عاشورہ جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ اس پہ تک ہمارے علماء امامیہ کا اجماع ہے اس کی سند پہ کہ سب کے سب اصل زیارت عاشورہ کو قطعی اور مسلم سمجھتے ہیں. تو بہرحال اور شیخ عباس قمی نے یہاں تک لکھا ہے کہ یہ زیارت عاشورہ اصل میں حدیث قدسی ہے جو خدا کی طرف سے جبریل کے توسط سے رسول اکرم پر نازل ہوئی. اس کو بہت سے علماء حدیث قدسی بھی سمجھتے ہیں. شیخ عباس قمی نے لکھا ہے منتہی الاعمال میں. اچھا ہر مرتبہ ایک سوال یہ پوچھا جاتا ہے کیا ہر مرتبہ زیارت عاشورہ میں 100 لعن اور 100 سلام پڑھنا ضروری ہے؟ تو بہت مشکل ہو جاتا ہے ہمارے لیے. تو دیکھیے اس میں 2 یا 3 لائنوں کی عبارت 100 مرتبہ پڑھنا مشکل ہے. تو بہت سے لوگ 1 دفعہ پڑھ لیتے ہیں 10 مرتبہ پڑھ لیتے ہیں. تو حوزہ علمیہ کے ایک استاد ہیں استاد احمد عابدی، انہوں نے اس میں بات بتائی ہے کہ ضروری نہیں کہ 100 دفعہ ان جملوں کو پڑھا جائے بلکہ اللہم العنہم جمیعا 100 بار پڑھ لے. طویل لعن پڑھنے کے بجائے بس صرف یہ کہ 100 مرتبہ یہ پڑھ لے اللہم العنہم جمیعا. اور بہرحال اتنا وقت کسی کے پاس نہیں ہے تو چلے 10 مرتبہ ہی پڑھ لے یعنی اس کے طور پر. اور طویل اگر سلام نہیں پڑھ سک رہا ہے تو کم سے کم اتنا ضرور پڑھے السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، یہ 100 دفعہ پڑھے. تو اس طرح سے اختصار اس میں ہو سکتا ہے. لیکن اگر کوئی بالکل ہی پڑھنے سے عاجز ہو واقعتاً تو ٹھیک ہے پھر وہ 10 دفعہ یا 1 دفعہ بھی اکتفا کر سکتا ہے. مجبوری میں تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ کوئی واجبات والا مسئلہ تو یہ ہے نہیں. البتہ یہ ضرور ہے کہ اکثر لوگ وہاں جا کر بھی یعنی کربلا میں جا کر بھی یہ سوال کرتے ہیں. تو ایک دفعہ علامہ طالب جوہری مرحوم قبلہ
ان کے فرزند ارجمند امجد جوہری صاحب وہاں پر نجف اشرف میں ایک دفعہ خطاب کر رہے تھے، تو بعد میں لوگوں نے ان سے یہی سوال کیے کہ یہاں 100 لعن 100 سلام پڑھنا ضروری ہے؟ تو انہوں نے بڑا اچھا جملہ کہا کہ یہاں آ کر بھی آپ 100 لعن اور 100 سلام نہیں پڑھیں گے تو پھر اور کہاں پڑھیں گے؟ تو آدمی بعض اوقات ہر وقت اختصار کے چکر میں رہتا ہے تو بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس میں لعن جو آئی ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھی بڑا ایک بحث ہے کہ یہ جو اس میں لعن آئی ہے یہ پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے۔ بہرحال جو دشمنان اہل بیت ہیں ان پر جو لعن ہے، یہ آیت اللہ سیستانی نے اپنے فتوے میں مستحب قرار دی ہے، خالی اس زیارت میں نہیں، ویسے ہی دشمنان اہل بیت پر لعن کرنا یہ مستحب ہے۔ اور بلکہ ان سے ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ افضل کیا چیز ہے، محمد و آل محمد علیہ السلام پہ درود پڑھنا زیادہ افضل ہے یا دشمنان اہل بیت پر لعن کرنا زیادہ افضل ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ بہتر یہی ہے، افضل یہی ہے کہ دونوں لعن اور صلوات کو جمع کریں اور اس طرح سے پڑھیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد ولعنہم ولعن اعداءہم، یعنی اس طرح سے اگر پڑھیں تو آپ نے دونوں کو جمع کر لیا۔ اور پھر اس کے بعد حدیث امام صادق بھی لکھی ہے کہ امام مسجد میں داخل ہوئے، دیکھا کہ وہاں 2 گروہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک درود بھیج رہا ہے محمد و آل محمد پر اور دوسرے لوگ لعن کر رہے ہیں دشمنان اہل بیت پر۔ تو امام علیہ السلام نے دوسرے گروہ میں ان کے پاس جا کر بیٹھ گئے، یہ حدیث لکھی ہے باقاعدہ اپنے فتوے میں۔ تو بہرحال اس لحاظ سے لیکن یہ کہ دونوں چیزوں کو بہتر جمع کیا جائے، اس میں یہ کوئی آپس میں تقابل کرنا ضروری نہیں ہے کہ لعن افضل ہے کہ سلام افضل ہے۔ بہرحال آیت اللہ بہجت وغیرہ وہ لعن کو افضل سمجھتے تھے، کچھ اور علماء کا بھی یہ نظریہ ہے، کچھ علماء کہتے ہیں نہیں درود افضل ہے، اور آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ جمع کریں تو اور زیادہ بہتر ہے کہ دونوں چیزوں کو آپس میں جمع کر لیا جائے تاکہ دونوں حدیثوں پر عمل ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اچھا، اس میں ایک یہ بھی ہے کہ بعض اوقات لعن اگر سب دشمنان اہل بیت کو اللہم لعن قتلۃ آل محمد، یہ صرف اتنا بھی اگر کہہ دیا جائے تو سب کو سارے لوگ شامل ہو جائیں گے اس میں، ورنہ الگ الگ مشخص کر کے آپ کو لعن بھیجنے کی ضرورت نہیں ہوگی، اللہم لعن قتلۃ آل محمد۔ اچھا، 100 لعن اور 100 سلام آیت اللہ بہجت تو یہ فرماتے تھے کہ یعنی بلکہ علماء نے ان کی سیرت کے متعلق فرمائی ہے یہ بات کہ ان کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ کئی بار ایک ہی دن میں 100 لعن اور 100 سلام کے ساتھ زیارت عاشورہ پڑھتے تھے۔ آیت اللہ بہجت کی سیرت یہ تھی۔ زیارت عاشورہ کا سجدہ اسی طریقے سے عام طور پہ جس طریقے سے سجدہ کیا جاتا ہے ویسے سجدہ کر لیں، اور اگر کوئی ایسی جگہ ہو کہ آپ کے لیے ممکن نہ ہو تو آیت اللہ سیستانی وغیرہ جیسے کہ خود اس سلسلے میں بھی قائل ہیں کہ جیسے تلاوت قرآن کا واجب سجدہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں فقط پیشانی بھی اگر کسی ایسی چیز پر لگا دی جائے کہ جس پہ سجدہ کرنا صحیح ہو تو وہ بھی جائز ہے۔ مثلا ہاتھ میں اگر کسی کا قرآن ہے اور اس وقت زمین پہ سجدہ نہیں کر سکتے ہیں، سجدہ کا اویلیبل نہیں ہے، تو قرآن کے حاشیہ جو ہے جس پہ کچھ عام طور پہ لکھا ہوا نہیں ہوتا ہے، آپ اس کے اوپر اپنی پیشانی ٹکا دیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ 7 اعضاء ہی لگائیں قرآن کے واجب سجدے کی ادائیگی کے لیے، لیکن آغا سیستانی کہتے ہیں فقط اتنا ہے کہ پیشانی لگا لیں۔ تو زیارت عاشورہ کا سجدہ بھی اسی طرح سے کیا جا سکتا ہے، اور یہ بھی آیت اللہ سیستانی نے جیسے بھی فرمایا اس کے اندر کہ زیارت عاشورہ کا سجدہ بھی عورت اپنے مخصوص ایام میں بھی کر سکتی ہے، جیسے ابھی اس سے پہلے گزرا تھا۔ یہ تو ابھی آ گیا تھا اس سے پہلے کہ بہت زیادہ اس کا ثواب ہے۔ اچھا، پچھلی مرتبہ ایک چیز البتہ رہ گئی تھی، جلدی اس کو ختم کریں، تھوڑا سا پھر وقفہ آپ کو دے دیں گے، اور آج سما خراشی کے لیے ایک دوسرا کیونکہ کنٹینیو مسئلہ آج زیارات کے تاکہ سارے حل ہو جائیں، تو میرے ہی ذمہ داری ہے کہ اگلا والا 10 منٹ کے بعد آپ کا ایک لیکچر جو ہوگا وہ میرے ہی ذمے ہے۔ تو بہرحال تو اس میں ایک چیز پچھلی دفعہ 40 والے لیکچر میں ایک بات رہ گئی تھی کہ کچھ لوگ ایسے فلائٹ شیڈیول ہوتا ہے کہ وہ 40 سے پہلے پہنچتے ہیں، یعنی ظاہر ہے سب کا اسی وقت آنا ممکن نہیں ہوتا، تو کچھ کی فلائٹ ایسی ہوتی ہے 40 سے پہلے آئے واپس چلے گئے، ہے 40 ہی کے ایام لیکن 40 کے دن وہاں پر نہیں آ پاتے ہیں، یا بعد میں پہنچے کچھ دن بعد، تو کیا ان کے لیے وہی ثواب لکھا جائے گا جو 40 کے دن زیارت کا ہے؟ تو یہ آیت اللہ سیستانی سے بھی پوچھا گیا، تو آیت اللہ سیستانی نے فرمایا اس کے لیے زیارت امام حسین تو شمار ہو جائے گی، لیکن ظاہر ہے 40 کے دن کی زیارت شمار نہیں ہوگی۔
ٹھیک ہے یہ بیچارہ مجبور ہے، وہاں تو ثواب کی کمی ہے ہی نہیں ان کی بارگاہ میں، انشاءاللہ امید ہے کہ ثواب ہی ثواب، بلکہ جتنا افسوس کریں گے اتنا ثواب بڑھ جائے گا۔ تو لیکن بہرحال جو اصلاً جو حکم ہے وہ یہی ہے کہ ان کے لیے زیارت امام حسین کا ثواب لکھا جائے گا، لیکن 40 والا نہیں لکھا جائے گا۔ البتہ جو اور ہیں آیت اللہ شیخ محمد سند، ان سے بھی یہ سوال پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ بعید نہیں ہے کہ وہی 40 کی زیارت کا ثواب لکھا جائے، وہی ثواب شمار ہو، اور پھر دلیل بھی دی اس کی۔ اب اتنا وقت نہیں اس کو پڑھنے کا، لیکن بہرحال علماء میں اس میں اختلاف ہے کہ کیا چیز شمار ہوگی۔ آیت اللہ اسحاق فیاض سے بھی پوچھا گیا تو انہوں نے بھی کہا کہ امام حسین کی زیارت کا ثواب لکھا جائے گا، جو عام دنوں میں زیارت کا ثواب ہے، کیونکہ 40 کے دن بہرحال وہ زیارت نہیں ہوئی ہے۔ اور آیت اللہ سعید الحکیم جن کا کچھ ہی عرصے پہلے انتقال ہوا ہے، وہ بھی یہ فرماتے تھے کہ زیارت 40 کا ثواب جو ہے وہ زیارت 40 والے روز ہی ملے گا، اور نہیں بلکہ ان کا جواب پڑھ دیتا ہوں۔ خاص 40 کی زیارت کا عنوان 40 کے دن زیارت سے ہی متحقق ہوگا، لیکن وہ عظیم ثواب جو زیارت کا امام حسین کی زیارت میں بیان ہوا ہے کہ جو مشقت اور صعوبتوں کو برداشت کر کے امام حسین کی زیارت کی جائے، روایت میں کہ اعمال میں سب سے افضل عمل وہ ہے جو زیادہ مشقت سے انجام دیا جائے، خاص طور پر 40 کے ایام میں وہاں پر ظاہر اتنا ازدحام ہوتا ہے اور ایک مشقت ہوتی ہے، تو وہ عام دنوں میں جس میں وہ مشقت نہیں ہے اس میں وہ کیسے ثواب مل سکتا ہے؟ یعنی 40 کی زیارت کا ثواب اسی وقت متحقق ہوگا جب وہ زیارت 40 کے دن کی جائے۔